السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ایمان افروز ویڈیو میں ہم آپ کو قرآن پاک کی ایک ایسی عظیم صورت کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو نہ صرف روحانی بیماریوں کا علاج ہے بلکہ جسمانی امراض کے لیے بھی ایک حیرت انگیز شفا کا ذریعہ ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں سورۃ الرحمن کی، جسے قرآن کی دلہن بھی کہا گیا ہے۔ اگر آپ کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہیں جس کا کوئی علاج نظر نہیں آتا، اگر آپ ذہنی دباؤ، بے چینی یا پریشانی میں گھرے ہوئے ہیں، یا پھر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں سکون، برکت اور اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو، تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ محترم ناظرین، ہم آپ کو بتائیں گے کہ سورۃ الرحمن کیسے سننا ہے، کیسے اس پر عمل کرنا ہے، اور کس طرح اس سورت نے ہزاروں لوگوں کی زندگی بدل دی۔ تو آئیے قرآن کے اس معجزاتی پیغام کو جانتے ہیں، سمجھتے ہیں اور اپنے دلوں میں بساتے ہیں۔ سورۃ الرحمن قرآن مجید کی ایک بے حد بابرکت سورت ہے، جسے عروس القرآن یعنی قرآن کی دلہن بھی کہا گیا ہے۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کا ذکر ہے، اور ہر نعمت کے بعد بار بار یہ سوال کیا گیا ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یعنی پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یہ تکرار انسانی دل و دماغ کو جھنجھوڑتی ہے اور یاد دلاتی ہے کہ اللہ کی نعمتیں ان گنت ہیں، جن کا شکر ادا کرنا ہر بندے پر لازم ہے۔ روحانی اور جسمانی بیماریوں کے حوالے سے سورۃ الرحمن کو ایک خاص مقام حاصل ہے۔ جو لوگ روحانی بیماریوں جیسے وسوسے، ڈر، بے چینی، افسردگی یا جادو و جنات کے اثرات میں مبتلا ہوتے ہیں، ان کے لیے سورۃ الرحمن ایک شفا بخش دوا ہے۔ اسی طرح جسمانی بیماریوں جیسے کینسر، دل کی بیماریاں، شوگر، بلڈ پریشر یا لا علاج امراض کے مریضوں نے بھی اس صورت سے حیرت انگیز فائدہ اٹھایا ہے۔ اگر سورۃ الرحمن کو یقین کامل کے ساتھ، مستقل مزاجی سے، صاف دل اور سچے یقین کے ساتھ روزانہ سنا یا پڑھا جائے تو روح اور جسم دونوں کو راحت اور شفا نصیب ہوتی ہے۔ کئی ایسے واقعات ملتے ہیں جن میں ڈاکٹروں نے لا علاج قرار دیے گئے مریضوں نے بعد سورۃ الرحمن سننے سے صحت یاب ہونے کی گواہی دی ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل شدہ ایک ایسی شفا ہے جو دلوں کو بھی سکون دیتی ہے اور جسموں کو بھی شفا عطا کرتی ہے۔ ناظرین کرام، سورۃ الرحمن کو مخصوص انداز میں سننے کا طریقہ بھی بہت اہم ہے۔ بہترین طریقہ یہ ہے کہ روزانہ فجر یا عشاء کے بعد کسی خاموش جگہ پر بیٹھ کر آنکھیں بند کر کے پوری توجہ کے ساتھ سورۃ الرحمن سنی جائے۔ دوران سماعت دل میں یہ نیت کی جائے کہ اللہ تعالیٰ میری بیماری دور کرے گا، چاہے وہ جسمانی ہو یا روحانی۔ بعض لوگ اسے دن میں 3 مرتبہ سنتے ہیں اور ان کو فائدہ ہوتا ہے۔ سورۃ الرحمن کی تلاوت میں جو مخصوص تکرار آتی ہے وہ دل پر گہرا اثر ڈالتی ہے۔ یہ تکرار دراصل دل کو اللہ کی نعمتوں کی طرف متوجہ کرتی ہے، اور انسان اپنے مسئلے، اپنی تکلیف، اپنی بیماری سے ہٹ کر اللہ کی بے شمار نعمتوں پر غور کرنے لگتا ہے۔ یہی کیفیت اس کی روحانی تطہیر کرتی ہے۔ انسان کا دل شکر سے بھر جاتا ہے، اور شکر گزاری ایک ایسا جذبہ ہے جو شفا کو دعوت دیتا ہے۔ جو انسان اللہ کا شکر گزار ہو، اس پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور اس کا دل نور سے بھر جاتا ہے۔ جو لوگ نفسیاتی بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں جیسے ڈپریشن، انگزائٹی یا پینک اٹیک، ان کے لیے سورۃ الرحمن ایک خاص تحفہ ہے۔ اگر وہ روزانہ مخصوص وقت میں سورۃ الرحمن سننے یا پڑھنے کا معمول بنا لیں تو ان کے دل کو سکون، ان کے ذہن کو راحت اور ان کی زندگی کو ایک نئی توانائی حاصل ہو سکتی ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ موبائل یا کسی ریکارڈر میں اعلیٰ کوالٹی کی قرات کے ساتھ سورۃ الرحمن محفوظ کر لیں اور اسے پرسکون ماحول میں روزانہ سنیں۔ ساتھ ہی اپنے دل میں اللہ کی قدرت پر یقین رکھیں۔ جتنا زیادہ یقین ہوگا اتنا ہی زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ قرآن مجید خود گواہی دیتا ہے کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یعنی ہم قرآن میں وہ چیز نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ بعض مریض جو جسمانی طور پر بستر پر پڑے ہوتے ہیں اور حرکت بھی نہیں کر سکتے، ان کے لیے بھی سورۃ الرحمن سننا ایک خاص علاج ہے۔ ان کے اہل خانہ کو چاہیے کہ وہ روزانہ مریض کے قریب بیٹھ کر سورۃ الرحمن سنائیں، چاہے مریض بے ہوش ہی کیوں نہ ہو۔ آواز کا اثر لاشعور تک پہنچتا ہے، اور قرآن کی تلاوت ایسی روشنی ہے جو بند دماغ اور سوئی ہوئی روح کو بیدار کر سکتی ہے۔ کئی ڈاکٹروں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ قرآن کی تلاوت مریضوں کی حالت میں بہتری پیدا کرتی ہے۔ کچھ ڈاکٹروں نے تو باقاعدہ سورۃ الرحمن کو بطور تھراپی استعمال کیا ہے، اور ان کے مریضوں نے معجزانہ طور پر شفا پائی ہے۔ یہ سب اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہے۔ جادو، نظر بد اور جنات کے اثرات کے شکار افراد کے لیے بھی سورۃ الرحمن انتہائی مؤثر ہے۔
اکثر عامل حضرات بھی اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ سورۃ الرحمن کو اگر اعتماد کے ساتھ مسلسل 40 دن تک سنا جائے تو انسان کے اندر سے ہر قسم کے منفی اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ جن لوگوں پر جادو ہوتا ہے ان کی حالت غیر معمولی ہو جاتی ہے، ان کی نیندیں خراب ہو جاتی ہیں، ان کا مزاج چڑچڑا ہو جاتا ہے یا انہیں خوابوں میں ڈراؤنے مناظر دکھائی دیتے ہیں۔ ایسے تمام افراد اگر سورۃ الرحمن کی تلاوت یا سماعت کا معمول بنا لیں تو چند دنوں میں ہی انہیں فرق محسوس ہوگا۔ یہ فرق آہستہ آہستہ ان کی زندگی کو ایک مثبت رخ پر لے جائے گا۔ سورۃ الرحمن کے ذریعے علاج میں ایک اہم پہلو استقامت کا ہے۔ اکثر لوگ 2-3 دن سننے کے بعد کہتے ہیں کہ فرق نہیں پڑا، حالانکہ روحانی علاج میں وقت لگتا ہے۔ یہ دوا ایسی نہیں جو کھاتے ہی اثر دکھا دے، یہ روح پر کام کرتی ہے، دل پر اثر ڈالتی ہے، ایمان کو تازہ کرتی ہے اور یقین کو پختہ کرتی ہے۔ اس کے اثرات آہستہ آہستہ ظاہر ہوتے ہیں، لیکن جب ظاہر ہوتے ہیں تو دیر پا اور گہرے ہوتے ہیں۔ اس لیے جو شخص بھی سورۃ الرحمن کو بطور علاج اپنانا چاہے اسے کم از کم 40 دن کا معمول ضرور بنانا چاہیے۔ اس دوران وضو کی حالت میں سننا زیادہ بہتر ہے، اور بہتر یہ ہے کہ سونے سے پہلے سنیں تاکہ ساری رات قرآن کے اثرات اس کے دماغ اور دل پر جاری رہیں۔ سورۃ الرحمن کی یہ تاثیر اس وقت مزید بڑھ جاتی ہے جب اسے صدق کے دل سے گریہ وزاری کے ساتھ سنا جائے۔ بعض لوگ تلاوت قرآن کے درمیان رو پڑتے ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں، ان کا دل اللہ کی محبت میں نرم ہو جاتا ہے۔ یہ کیفیت خود ایک بڑی دوا ہے۔ ماہرین نفسیات بھی مانتے ہیں کہ رونا ایک جذباتی بوجھ کو کم کرنے کا قدرتی ذریعہ ہے، اور جب یہ آنسو اللہ کے کلم پر بہائے جائیں تو وہ روح کو پاک کر دیتے ہیں۔ روحانی بیماریوں کے علاج میں سب سے اہم چیز دل کا صاف ہونا ہے، توبہ کرنا ہے اور نیت کی سچائی ہے۔ جو بندہ اللہ سے سچی توبہ کرتا ہے اور اس کے کلام کو اپنے دل کی گہرائیوں سے سنتا ہے، اللہ اس پر اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ کچھ لوگوں کا سوال ہوتا ہے کہ کیا سورۃ الرحمن کو بغیر سمجھے سننے سے بھی فائدہ ہوتا ہے؟ تو ناظرین کرام، اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن کی ہر آیت میں ایک خاص اثر ہے، ایک خاص توانائی ہوتی ہے۔ چاہے سننے والا اس کا مطلب نہ بھی سمجھے، لیکن اگر سمجھ کر سنے تو اثر کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ سورۃ الرحمن کے اردو ترجمے کو کے ساتھ سنا جائے یا پڑھا جائے تاکہ سمجھ میں آئے کہ اللہ کن نعمتوں کا ذکر فرما رہا ہے اور ہم سے کس بات کا مطالبہ کر رہا ہے۔ یہ سمجھ انسان کی نیت کو اور زیادہ صاف کرتی ہے، اور نیک نیت جنتی خالص ہو شفا اتنی ہی جلدی نصیب ہوتی ہے۔ بعض گھر ایسے ہوتے ہیں جہاں بے برکتی، لڑائی جھگڑے، بے سکونی یا مسلسل بیماری کا راج ہوتا ہے۔ ان گھروں میں سورۃ الرحمن کی روزانہ تلاوت یا سماعت کو معمول بنانا بے حد فائدہ مند ہوتا ہے۔ گھر میں سورۃ الرحمن کی تلاوت کے دوران جو نور نازل ہوتا ہے وہ منفی توانائیوں کو ختم کرتا ہے، ایسی فضا پیدا کرتا ہے جہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ گھر کے افراد کے درمیان محبت بڑھتی ہے، مزاج نرم ہوتے ہیں اور رزق میں برکت آتی ہے۔ ایسے گھروں میں برکت اور شفا دونوں کا مستقل قیام ہوتا ہے۔ جو لوگ کاروباری پریشانیوں یا مالی مشکلات کا شکار ہوتے ہیں وہ بھی سورۃ الرحمن سے فیض حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ کی نعمتوں کا بار بار ذکر اور اس پر شکر کی دعوت انسان کے رزق میں اضافے کا سبب بنتی ہے۔ جب انسان شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے کہ وہ نعمتوں کو اور بڑھا دیتا ہے۔ اس لیے سورۃ الرحمن نہ صرف جسمانی یا روحانی بیماریوں کا علاج ہے بلکہ دنیاوی مسائل، معاشی تنگی اور ذہنی دباؤ کا بھی حل ہے۔ جو لوگ کاروبار کی ابتری، نوکری میں مسائل یا مالی دباؤ کا شکار ہیں انہیں چاہیے کہ روزانہ سورۃ الرحمن پڑھیں یا سنیں اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ انشاءاللہ ان کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ یاد رکھیں، سورۃ الرحمن کا اثر اس وقت ظاہر ہوتا ہے جب دل میں یقین ہو، زبان پر شکر ہو اور آنکھوں میں عاجزی ہو۔ یہ سورت صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ ایک زندہ پیغام ہے، ایک روحانی توانائی ہے، ایک شفا بخش دوا ہے جو ہر بیماری، ہر تکلیف، ہر پریشانی اور ہر الجھن کا حل پیش کرتی ہے۔ قرآن مجید کے کسی بھی سورت کو معجزاتی طور پر تجربہ کرنے کے لیے شرط صرف ایک ہے، اللہ پر کامل ایمان، مسلسل عمل اور دل کی پاکیزگی۔ سورۃ الرحمن ان تمام صفات کے حامل افراد کے لیے ایک نعمت عظمیٰ ہے، لہٰذا جو بھی فرد جسمانی بیماری، روحانی الجھن، ذہنی دباؤ یا دنیاوی مصیبتوں میں مبتلا ہو اسے سورۃ الرحمن کو اپنا روحانی علاج بنانا چاہیے۔ اسے معمول کا حصہ بنائیں، اسے دل سے سنیں، اس پر غور کریں اور اللہ سے دعا کریں۔ انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب آپ خود اس کے اثرات سے محفوظ کریں گے۔
آپ کی زندگی میں تبدیلی آئے گی، آپ کی بیماری دور ہوگی اور آپ کا دل اللہ کی نعمتوں سے بھر جائے گا۔ سورۃ الرحمن صرف قرآن کی سورت نہیں بلکہ ایک مکمل روحانی نسخہ ہے، ایک معجزہ ہے اور ایک شفا کا خزانہ ہے جو ہر مومن کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص عطیہ ہے۔ اے اللہ ہم سب کو قرآن پاک سے سچی محبت عطا فرما، ہمیں سورۃ الرحمن کی برکتوں سے مالا مال فرما۔ اے صافی مطلق جو بھی یہ ویڈیو سن رہا ہے، اگر وہ کسی بیماری میں مبتلا ہے تو اسے کامل شفا عطا فرما، جس کے دل میں بے چینی ہے اسے سکون عطا فرما، جس کے رزق میں تنگی ہے اس کے دروازے کھول دے، جو پریشان ہے اسے خوشی عطا فرما، جو ٹوٹا ہوا ہے اسے جوڑ دے۔ اے رب رحیم ہماری زندگیوں میں اپنے رحمت، برکت اور نور نازل فرما، ہمیں قرآن کا سچا فہم، عمل اور یقین عطا فرما، ہمیں دنیا و آخرت کی بھلائیاں نصیب فرما اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جن سے تو راضی ہے۔ آمین یا رب العالمین۔